بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان دا مہینہ وہ ہے کہ جہدے اندر قرآن مقدس نازل کیتا ہے. ہدی للناس، قرآن مقدس لوگیں واسطے ہدایت ہے، لوگیں واسطے رہنما ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرن والے واضح احکام دے اندر موجود ہیں. اللہ کریم نے رمضان دی عظمت بیان فرمائی ہے کہ رمضان المبارک او عظمت والا مہینہ ہے کہ جہدے اندر اللہ کریم نے عظمت والا کلام قرآن مقدس نازل فرمائے. تو قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جہدے واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 قسم دیا تکلیفاں برداشت کی تھیں، قرآن دے دامن کو نہیں چھوڑیا. کفار دا اپنا اختلاف ہی ہوا آدھے ہم کہ جناب یا تا ایک کلام تبدیل چا کرو، کہیں دے اندر رد و بدل کرو، کوئی سارے مرضی دے سارے منشا دے آکام میں چومن، یا ایدے بدلے کوئی بیا کلام کے یہ جھیڑا ہم لینا انہیں کوئی یہ قانون پسند کوئی نہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے ہجرت برداشت کی تھی، تکلیفاں برداشت کی تھیاں، پر این قرآن کا علم بلند فرمایا. تو یہ عظمت والا کلام ہی مہینے دے اندر نازل تھا ہے. یہ مہینہ بڑا عظیم ہے. تو اللہ کریم فرمائن کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جیڑا بندہ ای مہینے میں حاضر تھی ای مہینے کو پاک ہنے کو چاہیے ہے کہ وہ ای مہینے دے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں وہ بندہ جڑا بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ کو چاہیے ہے کہ اگر وہ روزے رکھن دی قوت تے طاقت نہیں رکھدا، بیمار ہے، برداشت نہیں کر سکتا یا بیماری ودھن دا خدشہ ہے تو او روزے کو چھوڑ دے رہے. رمضان دے اندر اودے واسطے اجازت ہے اتے بعد وچ بلا قضا کرے. ایویں ہی اگر مسافر ہے، سفر دے اندر تکلیف برداشت نہیں تھیندی تو او کو رمضان دے روزے چھوڑن دی اجازت ہے، بلا بعد وچ انہیں رمضان دے روزے کو قضا کرے. یہ مسائل نویں ہیں عرض کرن. ایک آدمی ایسا ہے کہ جڑا بیمار ہے، اگر روزہ رکھ دے موت کا خطرہ ہے، بیماری دے ودھن دا خطرہ ہے، تو اے آدمی روزے کو موقوف کر کے بعد وچ قضا کرے جڑے ویلے صحت مل وجے، یا جڑے ویلے برداشت ہن گرمی ہے برداشت نہیں دینا، سردی آ وجے موسم ٹھنڈا تھی وجے کو قضا کرے. بیمار ہے یا بیماری دا خطرہ ہے، یا عورت ایسی جڑی حاملہ ہے کہ انہیں بچے دے ہلاک تھیون دا خطرہ ہے، یا کھیر پی لینی ہے روزے دی وجہ کے کھیر خشک تھی نے بچے دے ہلاک تھیون دا خطرہ ہے. ای کو بھی اجازت ہے کہ رمضان دے روزے موقوف کر کے بعد وچ قضا کر کے دے، چھوٹ نہیں قضا کرنا. ایویں ہی مسافر ہے، سفر وچ ویندے، سفر وچ بڑی تکلیف تھی وے، پریشان تھی وے، تو ای کو بھی اجازت ہے کہ روزہ موقوف کر کے بعد وچ بلا روزے کو قضا کرے، بعد روزے کو قضا کرے. یہ آدمی صرف وہم دی بنیاد تے ایویں نہ کرے کہ جناب میں کو بڑی بیماری لگ وے سی، میں کو خطرہ ہے. اگر حقیقتاً بیماری دا خطرہ ہوئے
یا حقیقتاً ایسی بیماری ہوئے کہ جنہیں جو روزہ برداشت ہی نہ تھی ہوا ہوئے وہ بندے کو اجازت دے پئی. انہیں ہی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جرا بالکل بڈھا ہے یا بالکل انجا بیمار ہے کہ ان کو صحت کی امید ہی کہہ دے، اندھے واسطے حکم ہے کہ وہ روزے دا فدیہ ادا کرے. روزہ نہ ہون رکھ سکتے نہ بعد چ رکھن دی امید ہے، شیخ فانی ہے، یہ آدمی کو اجازت ہے کہ روزے دا فدیہ ادا کرے. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ایک روزے دا فدیہ صدقہ فطر دے برابر ہے، یعنی 2 کلو گندم یا اس دی قیمت. روزانہ ہر روزے دا فدیہ ادا کرے. اگر یک مشت پہلے ادا کر دے تب بھی جائز ہے، یک مشت آخر ادا کر دے تب بھی جائز ہے. اگر ای بیمار آدمی کو بھی یا ای بڑھڑے آدمی کو بھی صحت نصیب تھی ونجے یا انجے بیمار آ ونجن کہ ان کو روزے رکھن دی قوت پیدا تھی گئی ہے تو ایندہ اے صدقہ جڑا ہے فدیہ اے ایندے واسطے ثواب گنی سی، ان کو روزے والی قضا کرنے کو سکتے. ایک آدمی ایسا ہے کہ روزے اندے ڈھیر سارے پچھو باقی ہیں قضا کرنے ہیں، وہ قضا نہیں کر سکیا تے موت دا وقت قریب آ گئے تو اندے ورثاء کو وصیت کر بنے کہ انہیں فدیہ دیوا ہے. اگر وصیت نہیں کر سکیا بل بھی ورثاء کو اجازت ہے کہ ہمت کرن اپنے بزرگ دی طرف فدیہ ادا کر چھوڑا. مسائل دی تفصیل ہے کہ آدمی اگر ضرورت ہوئے تو بعد جی پوچھ سکتے. ایک دوست آکھن لگا میں جان یہ مسائل بیان کی دے اپنے مدرسے جمعہ دے موقع دے ہوتے، ایک دوست آکھن لگا حضرت تو سر یہ مسائل بیان پہ کریں دے ہو لوگ جڑا نا سستی کرے سن روزے رکھنے، یہ مسائل نہ بیان کی دے کرو. میں کہ بھائی قرآن اللہ نے بیان کی دن اللہ بندے نال نرمی دا معاملہ کرنا چاہتے کہ اصل کون ہے کہ سختی کرو؟ اصل نہ تے دین اتباع دا. اللہ سے جتھا رخصت رہنے بندے کو اللہ نال مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. سخت مریض ہے آدمی مرن دا خطرہ ہے، یہ مقابلہ پہ کریں دے روزہ پہ رکھ دے اللہ اجازت پہ دے دے بھائی رخصت دے دے. مسافر ہے سفر ہے مرن دا خطرہ ہے، یہ روزہ رکھی پہ اللہ نے مقابلہ کی دی پہ بھائی یہ جائز کوئی نہیں. مسافر سفر دے وقت نماز سفری پڑھنی ہے بھائی اللہ صحیح فرض تادے کر دیتے 4 رکعت تے 2 پڑھو، اساں اتھا سنتا بھی پڑھ دے پہ ہونے نوافل بھی پڑھ دے پہ ہونے، یہ اللہ نے مقابلہ ہے. بندے کو چاہیے کہ مالک نے جتنا رخصت دیتی ہے بندے کو وہ رخصت کرنے فائدہ چاہنا چاہیے. اپنی جوانی اپنی قوت اپنی طاقت ناز کر کے طاقت نہیں دکھانی چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے بھائی ہیں ذکی کیفی صاحب بڑے شاعر بھی ہیں، انہیں دی کتاب ہے کیفیات. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. وفا تو یہ ہے کہ مالک دی منشا دے مطابق چلی جائے. مالک جی میں آدم بندے کو اوے کرنا چاہیے، اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ایسا جرے والے اپنی مرضی کریں دے ہیں مشکلات پھنستے ہیں. اللہ جی میں رخصت دے دیں بندے کو اوے کرنا چاہیے. نہ ہی ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. وہ رخصت پہلے نا رخصت کے لیے فائدہ چاہو تو اللہ کریم کو آپ ارشاد کر لینا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کریم تواڈے نال آسانی چاہندن، تواکو تنگی وچ مبتلا نہیں کرن چاہندے. بندہ جتنی طاقت رکھ دے وہ طاقت مکلف ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو چاہیے کہ گنتی کرو روزے دی گنتی اور اللہ دی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس گال دی بنیاد پہ کہ اللہ تھوڑی رہنمائی کی ہے تو سیدھے رستے دکھائیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تو سارے اللہ دا شکریہ ادا کرو. اور تے جڑے فرائض لاگو کی تنسی انہیں فرائض تے عمل کر کے بلند درجات پاؤ، بلند درجات پاؤ، بلند درجے پہ مل دن اللہ دا شکر ادا کرو. بیمارو تکلیف چو پریشانی اچ مبتلا ہو اللہ کریم نے تو رخصت عطا کیتی ہے. یہ رخصت دی بنیاد دے ہوتے بھی اللہ دا شکر ادا کرو.
اللہ سے رخصت عطا کی. اگر رخصت نہ دے نا حکم ہویا کہ میں تو کر تو بندے کو کرنا پویا. لیکن اللہ کو اپنے بندے نال پیار ہے. اللہ اپنے بندے کو مشقت نہیں پاوا چاہتے. اللہ اپنے بندے کو تکلیف نہیں پاوا چاہتے. اللہ اپنے بندے کو سکھا رکھنا چاہتا. اللہ نے بندے کو دی طاقت دا مکلف کیتے جتنا وہ کنے طاقت. تو لعلکم تشکرون. اللہ فرمانا کہ میں جڑے فرائض تارے ہوتے لاگو کیتے میں نے عمل کر کے تو اللہ دا شکریہ ادا کرو. شکریہ فرائض تارے ہوتے اتوار سے لاگو کیتے کہ دیکھو انہیں نال سارے درجات بلند پہ تھے. رمضان شریف کا روزہ فرض ہے. جڑا بندہ روزہ رکھ دے نا تو اللہ کریم فرمانا کہ ایمان دی حالت ثواب دی نیت نال جڑے آدمی روزہ چا رکھے اللہ کریم انہیں پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. کچھ بشارتیں بیان کروں ڈرایا بمیں سے. قرآن مجید وعیداں بھی ہیں بشارتاں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباں بھی دیتے ترہیباں بھی بیان کیتے. آپ بشیر بھی ہیں آپ نذیر بھی ہیں کہ جڑا مولوی صاحب جگ کا ڈرائی رکھ دے اللہ دے غضب تے غصے کنے تے بشارتاں بیان نہیں کرے دا وہ بھی کمی کرے دا. بشارتاں بھی سنانا چاہیے اللہ دیا وعیداں بھی سنانا چاہیے. تے ایمان نہ آئے بین الخوف والرجاء دا کہ بندہ خوف بھی رکھے تے اللہ کے امیداں بھی رکھے. حضرت عمر فاروق فرمائن کہ اگر اعلان تھی ونجے کہ امتی چو ایک بندہ ہے جڑا بہشتی ہے باقی سب جہنم میں میں امید رکھتا ہاں کہ وہ شاید میں ہو سکتا. اگر اعلان تھی ونجے کہ ایک بندہ ہے جڑا نا وہ جہنم میں ویسی باقی سب بہشتی ڈرتا میں اتنا کہ وہ شاید میں نہ ہوں. تو آدمی کو اللہ دی ذات کے نے بشارتیں دی بنیاد تے بھرپور امید رکھنی چاہیے تے وعیدیں دی بنیاد تے اللہ کے نے ڈرنا بھی بہت زیادہ چاہیے. نبی علیہ السلام فرمانا کہ جڑا بندہ ہے نا روزہ دار ہے اللہ سے بہشت ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے یقال لہ الریان. اون دروازے دا نام ہے ریان تے اون دروازے دے وچوں یدخل منہ الصائمون. اون دروازے کے صرف روزہ دار داخل دی سکتے باقی سب واسطے وہ دروازہ بند. ریان اے مبالغے دا سیگا ہے انہاں مانا تھی خوب سیراب کرنے والا. تو روزہ دار بھوک تے ترہ دی شدت بڑی برداشت کی تھی. اللہ اپنے محبوب دے حکم کو پورا کرنے واسطے اللہ سے انہیں کوئی جو دروازے کے داخل پہ کرے نا کہ ادھے کنے جانے والے داخل دی سی پترے کنے لگ سی بھی کہنا وہ سیراب کرنے والا دروازہ ہے. فرمایا کہ تکلیف جڑے برداشت کرے نا روزے دی کہ ہر نیکی دا میں بدلہ ایاں رکھے فلاں نیکی دا فلاں بدلہ فلاں نیکی دا فلاں بدلہ. یہ روزہ ایک اندر دی گا کئی کو پتہ کہ نہیں کہ روزہ رکھی بیٹھے نہیں رکھی بیٹھا اللہ کا معاملہ ہے. اللہ فرمائے الصوم لی انہیں میں دکھاوا نہیں ہے صرف میرے واسطے وانا اجزی بھی تے انہاں بدلہ ہی میں آپ دے سا میں دسے نہیں کتنا لے سا بے محدثین ہی روایت کو بے طریقے نال بیان فرمائے کہ وانا اجزا بھی فرمایا کہ روزہ میرے واسطے ہے تے روزے دا بدلہ کیا ہے. اللہ فرمائے انہاں بدلہ میری جنت نہیں تھی سکتی انہاں بدلہ میں آپ ہوں. جنا اللہ تھی بنے ماشاءاللہ سب کچھ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرمائے الذی نفسی بیدہ قسم ہے میں کو ذات دی جدے قبضہ قدرت میں محمد دی جان ہے کہ جرے ویلے آدمی روزہ دار روزہ رکھی بیٹھا ہو دے تے تقریباً دی دے آخری حصے چ منہ وچوں میدے دی بدبو اٹھتی ہے. او جڑی بدبو ہے لوگے کو تا بدبو لگتی ہے. لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ دے ہاں او بدبو مشک و عنبر کے لیے زیادہ اچھی لگتی ہے. مشک و عنبر کے لیے زیادہ اچھی ہے. جی کوئی کہیں نہ محبوب ہوئے نا میلا کچیلا جو ودا ہوئے نا عاشق آدھے تا زمزم نہ داتی ودے کپڑے پھٹے پرانے پاتی ودا ہوئے آدھے تا اطلس کا لباس پاتی ودے. یہ روزہ دار اللہ کا اتنا پیارا بنوے دے کہ انہیں منہ دی بدبو ہی اللہ کو خوشبو لگتی ہے. دعا کرو کہ اللہ کریم سب کو صحیح مانے روزہ دار بنانے اور یہ رمضان دی قدر کی توفیق نصیب آمین. جیڑا پشارنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اللہ اپنے فضل نال سب کو عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.